سلمان غنی صاحب تشریف لائیں. میں جی سوری امیر العظیم صاحب میں دیکھ نہیں سکا تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. میری بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے لیے آج الفاظ ادا کرنا اس لیے مشکل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے درمیان آج موجود ہوں جنہوں نے کئی دہائیاں پاکستان کی خدمت کی ہے اپنے قلم کے ذریعے, اپنی صحافت کے ذریعے, اپنے ادب کے ذریعے. اور میرا ان تمام شخصیات سے تعلق آج کا نہیں ہے, ان سے شناسائی اس زمانے سے ہے کہ جب میرے دادا مرحوم سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب سے ان کا ایک نیاز مندی کا اور بڑا عزت احترام کا رشتہ تھا. 2-3 شخصیات جنہوں نے, ان ساروں کا میں نے نام لیا, جنہوں نے بڑی ان کی رفاقت رہی میرے مرحوم دادا کے ساتھ. 2-3 شخصیات اور ہیں جن کا میں نام نہ لوں, جو اس دنیا میں نہیں رہے, مگر ان کا بھی بہت کردار تھا صحافت کے حوالے سے بھی, اور ہماری انہوں نے بڑی رہنمائی کی. ایک خواجہ فاروق سعید مرحوم کا میں اس موقع پر ضرور نام لینا چاہوں گا. ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں عرفان سے میں اسی طرف آیا تھا, حال ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے ہمارے بہت ہی پیارے عرفان صدیقی صاحب کا. تو یہ 3 شخصیات اور تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا جہاں پہ پاکستان کے اندر صحافت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, اور جس زمانے میں انہوں نے صحافت شروع کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بریکنگ نیوز کے پھٹے اور ٹکر چلتے ہیں اوپر نیچے رنگ برنگے, وہ اس وقت ان کے قلم سے ہی بریکنگ نیوز نکلا کرتی تھی, کیونکہ ایکسکلوسیو سٹوریز حاجی صاحب نے اس زمانے میں کی ہیں کہ جب صحافت کرنا بھی اس ملک میں اتنا آسان نہیں تھا. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے موقع دیا. میں اپنے آپ کو بالکل اہل نہیں سمجھتا, قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی کتاب کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالوں. اور میں اپنے سینئر وزیر کا, میں تو بطور ایک نائب منتظم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں میزبان بھی ہوں آج کی تقریب کا. تو میرے 2 سینئر وزراء, میرے سینئر یہاں سے تقریر کر کے جو ہیں وہ تشریف لے جا چکے ہیں. میں مختصر صرف یہ عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف کی سیاست اور میاں نواز شریف کی شخصیت سیاست میں آنے سے پہلے, یہ 2 پہلو ہیں ان کی شخصیت کے. اور سیاست میں آنے کے بعد, اور اسپیشلی جو نئی نسل ہے, اس کے ذہنوں میں ایک زہر بھرا گیا اور ایک منظم سازش کے تحت مسکنسیپشن پیدا کیے گئے اس نواز شریف کے بارے میں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بالکل نزدیک ہے, مرسیڈیز پہ جایا کرتا تھا, جس کے والد نے 1960 اور 70 کی دہائی میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل فیکٹری لگائی تھی. جس میاں شریف کے بچے 1960 اور 1970 کی دہائی میں پوری دنیا کے دورے کرتے تھے, مختلف ممالک میں جاتے تھے اور اپنے بزنس کے حوالے سے ملاقاتیں بزنس ڈیلیگیشن سے کرتے تھے. آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں جس کے اندر آپ ایوب خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں. آپ چائنیز ایک وفد دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایک چائنیز وزیر تشریف لائے, وہ ان کی فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں. تو یہ جو نئی نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا, یہ بات بالکل اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ 1985 میں سیاست میں آنے والے نواز شریف کے خاندان کا 1985 سے پہلے فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا, باوجود اس بات کے کہ وہ نیشنلائزیشن کے ایک بہت دردناک پروسیس سے گزرے. نیشنلائزیشن کے حق میں بھی بات ہو سکتی ہے, نیشنلائزیشن کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے, مگر سرمایہ کاری کرنا, بزنس کرنا, ملک میں روزگار پیدا کرنا, اور پھر اس اذیت کو برداشت کرنا کہ راتوں رات آپ کا سب کچھ جو ہے وہ نیشنلائز کر دیا جائے اور آپ نئے سرے سے اپنی کریڈیبلٹی پہ اپنی محنت کے ذریعے نئی انڈسٹری کھڑی کریں اور اس کو منافع بخش بنائیں اور اس ملک میں پھر روزگار کے مواقع پیدا کریں, ملک کے اندر زر مبادلہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلو ہے جس پر بات بھی ہونی چاہیے, جس پر روشنی بھی ڈالی جانی چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو 1985 کی پہلے کی تاریخ جو ہے وہ کنوینئنٹ میموری لاس ہو جاتا ہے. وہ
یا اس کا ذکر کرتے نہیں یا اس پر بات نہیں کرتے، مگر یہ ایک اہم پہلو ہے جس کے آپ لوگ بہت سارے لوگ جو آج سٹیج پر تشریف فرما ہیں وہ اس کے گواہ ہیں۔ اور 1985 کے بعد جو خدمت کی سیاست کا ایک آغاز ہوا، جو ڈیولپمنٹ کی سیاست کا ایک آغاز ہوا، اس پر میرے سینے سے بہت روشنی ڈالی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں بھی پاکستان میں جاتا ہوں، پشاور سے لے کے کراچی تک، گلگت سے لے کے گوادر تک، چپے چپے پر جو تختیاں لگی ہیں اس پہ معمار پاکستان میاں نواز شریف کا نام موجود ہے۔ اور آپ اس لاہور شہر سے شروع کریں، اور احسن اقبال صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ آپ میاں نواز شریف کے پروجیکٹ اگر مائنس کر دیں، مجھے آج بتا دیں کہ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اس کا سنگ بنیاد اس دور میں نہ رکھا گیا ہوتا تو آج دل کے امراض کا لاہور کے اندر اور پاکستان کے اندر کیا حال ہوتا۔ اور اسی ترقی کے سفر کو میاں شہباز شریف نے آگے بڑھایا۔ آج راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی یہ اسی سوچ، اسی ویژن کا حصہ ہے جو نواز شریف کی سیاست کا محور ہے، کہ آج وہ راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ، وہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے قلب کے امراض کے مریضوں کو آج کیٹر کر رہا ہے۔ سعید آسی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر اس معیشت کو استحکام نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ٹیم ورک کے تحت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ادارے کا پورا کردار ہے، اور ایک شخص نے اس ملک کے اندر، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، سیاسی مخالفت ہوتی تھی مگر سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک IMF کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں کہ نعرے لگاؤ، گالم گلوچ کرو۔ اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی و بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی، اور آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں، انٹرسٹ ریٹ بہتر ہے، انفلیشن نیچے جا رہی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے۔ ورنہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ میاں نواز شریف کی پارٹی، میاں نواز شریف کا ویژن وہ نہ ہوتا، اور یہ جو تعمیری سیاست ہے، ڈیولپمنٹ کی سیاست ہے، وہ اس ملک میں نہ ہوتی، تو یہ باتوں سے جو سیاست کرتے ہیں اور جن کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے لسانیت کی، نفرت کی، تقسیم کی بو آتی ہے، انہوں نے 12 سال میں میرے خیبر پختونخوا کے صوبے کا کیا حال کیا ہے، کبھی جا کے دیکھ لیں وہاں پہ۔ اور مینڈیٹ کس بات کا ملا ہے، اور وہاں پہ میں آج سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر آسی صاحب نے چند جو انہوں نے ارشادات فرمائے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کروں۔ 12 سال میں میرا ادھر ساتھ ہی الحمرہ کے اندر ایک پروگرام تھا اور سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود تھے، اور ایک مکالمہ تھا۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، اس نے کہا آپ مجھے 4 ہسپتال، 4 یونیورسٹیاں یا 4 منصوبے بنا دیں جو آپ کی پارٹی نے بنائے ہیں، میں آج آپ کو وعدہ کر کے جاتا ہوں میں آپ کی پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ وہ نوجوان تو کھڑا رہا مگر سینیٹر ولید اقبال وہ محفل چھوڑ کے وہاں سے جو ہے وہ چلتے ہوئے۔ تو دیکھیے باتیں بہت سی ہیں اور باتیں آتی بھی ہیں لوگوں کو، مگر کیا
جس صوبے میں مینڈیٹ ملا 12 سال میں، کیا پی آئی سی جیسا ایک ہسپتال بنا وہاں پہ؟ کیا پی کے ایل آئی جیسا؟ مجھے یاد ہے میں جب سی ایم سیکریٹریٹ میں شہباز صاحب کے سٹاف میں کام کرتا تھا تو ہمارے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ کے، لیور ٹرانسپلانٹ کے ایک سال میں کئی 100 کیسز آتے تھے، اور بہت سارے پیشنٹ ایسے تھے کہ جو اس پروسیس کے دوران ہی وہ فائل ایک دفتر سے دوسرے سے تیسرے، اس دوران ہی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک پی کے ایل آئی کا اسپتال موجود ہے جس میں 1000 جگر کے ٹرانسپلانٹ اب تک ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، عوام کو سہولت دینا، عوام کو ریلیف دینا، یہ میاں نواز شریف کی سیاست کا ہمیشہ محور رہا ہے۔ ان کو بالکل کسی چیز کی طمع نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا اگر کوئی نصب العین ہے تو وہ عوامی خدمت ہے، اور اس کے لیے بالکل مشکلیں بھی برداشت کی، سختیاں بھی برداشت کی۔ مگر آج اگر آپ یہ سارے پروجیکٹ مائنس کر دیں تو مجھے بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور کیا جب یہ موٹر وے بنائی گئی، آپ سب تو اس کے عینی شاہد ہیں، وہ کسی نے بہت اچھا اس نے لکھا ہوا تھا، الیکشن کے دوران ایک نعرہ میں ایک جگہ گیا تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف تے چنگے کام، موٹر وے تے ایٹم بم۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ موٹر وے جب ساؤتھ ایشیا کی پہلی بنائی گئی تب مہاتیر نے بھی ملیشیا میں موٹر وے نہیں بنائی تھی۔ جب یہ موٹر وے بنی تو ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ٹوٹی سڑکوں پہ گزارا کر رہا تھا، وہ مشرقی ہمسایہ ہو، وہ مغربی ہمسایہ ہو، پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک موٹر وے نہیں تھی۔ دیوو کارپوریشن تب کوریا سے پاکستان آیا اس موٹر وے کو تعمیر کرنے کے لیے۔ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی، میں نے ہیلتھ کا ایگزامپل دیا، پی کے ایل آئی کا دیا، کارڈیالوجی کا دیا، اور میں امپیریکل ایویڈنس پہ آپ سے بات کروں گا کہ نواز شریف کیوں جدید پاکستان کا معمار ہے، کہ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی اور حاجی نواز رضا صاحب نے اپنی کتاب کی آج رونمائی کے لیے لاہور آنا ہوتا جی ٹی روڈ سے، تو دیکھیے موٹر وے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹوکن دیا جاتا کہ آج ہفتے کا دن ہے حاجی صاحب، رش بہت ہے کیونکہ موٹر وے تو نہیں ہے، تو قطاریں جو ہیں وہ 150 کلومیٹر کے اوپر لگی ہوئی ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر، یہ منگل والے دن آپ آئیں اور منگل والے دن کا یہ ٹوکن ہے، آپ لاہور جا کے اپنی کتاب کی رونمائی کر لیں۔ چھوٹی سی مثال ہے۔ اور تب تنقید کرنے والے کہہ رہے تھے جی جیبیں بھری جائیں گی، موٹر وے بن رہی ہے، اس پہ جہاز اتاریں گے، یہ 3 لین کیوں بن رہی ہے؟ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ موٹر وے کے اوپر جہاز بھی اترے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اسی موٹر وے کے اوپر جہاز اترے جب جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ملک میں کوئی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی موٹر وے کے اوپر جہاز اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی چپا چپا نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی، نواز شریف کی خاندان کی چھاپ ہے اس کے اوپر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس طریقے سے معیشت سنبھلی ہے، جس طریقے سے آپ کی فورن پالیسی چل رہی ہے، پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بہت ریلیونٹ ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جب سینٹرل ایشیا سے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر آتے تھے پاکستان تو ہم دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ان کو ایئرپورٹ لینے گئے ہیں یا ان کو اپنے گھر دعوت دی ہے یا ان کو مری گورنر ہاؤس لے گئے، تو ہمیں تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ سینٹرل ایشیا سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو اتنا ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں۔ آج سمجھ آتی ہے کہ جو لینڈ لاک سینٹرل ایشیا ہے، جس کو سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے، اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کے ذریعے ہی کراچی کے پورٹ کو اور گوادر کے پورٹ کو استعمال کرے گا۔ آج وہ انویسٹمنٹ جو میاں نواز شریف نے کی وہ ہمارے کام آ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اس ڈپلومیسی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ تو آج ان ممالک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہاں پہ میں تاجکستان جاتا ہوں تو امام علی رحمان وہاں کے صدر کہتے ہیں کہ نواز شریف میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا بڑا تعلق ہے۔ باقی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کے سربراہان مملکت نواز شریف کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ فورن پالیسی ہو، وہ ملک کے اندر رواداری ہو، اور میں 2 مثالیں ان کی وزاداری رواداری کی بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں بات لمبی ہوگی، میں اتنی لمبی تقریر کے ارادے سے آیا نہیں تھا۔ جب 2013 کے الیکشن میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی ادھر لاہور گلبرگ میں کرین سے گرے اور زخمی ہوئے، میاں نواز شریف نے فوری میٹنگ بلائی۔ ہم 180H ماڈل ٹاؤن موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ہمارا حریف ہے، یہ دشمن نہیں ہے،
یہ زخمی ہوا ہے، ہمیں فی الفور اپنے جلسے کینسل کر کے اپنی کیمپین کو معطل کرنا چاہیے، اس سے اظہار ہمدردی کے لیے۔ اور پھر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پرویز رشید صاحب اور پارٹی کے دیگر رہنما شوکت خانم اسپتال گئے اور تیمارداری کی۔ یہ سیاست کے اندر ایک وزاداری ہوتی ہے، ایک آپ اپنے مخالف کو بھی اس کی خوشی میں غم میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ اور الیکشن جیتنے کے بعد حاجی نواز رضا صاحب اس بات کے گواہ ہیں، چوہدری نثار علی خان صاحب ساتھ تھے اور میاں نواز شریف صاحب بنی گالا گئے اور جا کے اسے کہا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، مگر اس ملک میں تعمیری سیاست کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ حکومت کا ساتھ دیں۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا میری سڑک نہیں بنی گالا کی گھر کی، یہ بنوا دیں، اور وہ بنوائی گئی۔ تاریخ کا حصہ ہے یہ، ریکارڈ کا حصہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ اور بدترین دور میں بھی یہ میاں نواز شریف کی تربیت تھی کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو فلور آف دا ہاؤس پوری لائن جیلوں میں تھی جو فرنٹ لائن ہے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ میں مساق معیشت اس ملک میں کرنا چاہتا ہوں، عام آدمی کو بینیفٹ دینے کے لیے، ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، اور اس کا جواب کیا ملا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں، وہ ملک کے اندر وزاداری ہو، آج بھی اگر کوئی ہماری پارٹی کا شخص سخت بات کرتا ہے تو اس کو وہ ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ کسی پہ تنقید بھی کرے تو صاحب کہہ کے پکارا کرے۔ یہ ہماری پارٹی میں بھی تربیت دی گئی۔ تو وہ ڈیولپمنٹ سے لے کے ملک کے اندر اکانومی کا ریوائیول، اکانومی کو ایک نئی سطح پہ لے کے جانا، ڈپلومیسی، فارن پالیسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں، اور آج بھی وہ خدمت کا سفر مرکز میں ان کے بھائی میاں شہباز شریف بڑے احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ میں زیادہ وقت لے گیا، ارادہ تو نہیں تھا، مگر ان اشعار کے ساتھ میں چند اشعار میاں نواز شریف صاحب کے نام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ حاجی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا کریں کہ آپ اس کا اگلا ایڈیشن لکھ سکیں اور اس میں ایک دو چیپٹر سعید آسی صاحب سے بھی آپ لکھوائیں۔ تو میں بہت مشکور ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو میں میاں نواز شریف کے نام یہ شعر کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں واری ہے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے، اور پھر ہے کہ کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔